بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میری یوٹیوب فیملی، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آج کیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ میاں نے مجھے عمرے کی شہادت دی تھی۔ ہم لوگوں نے عمرہ کر لیا۔ ہم لوگ تقریباً 3 دن مکہ مکرمہ میں رہے۔ حرم شریف میں ماشاءاللہ میں نے، میرے بچوں نے، ہم ساروں نے 2 عمرے کیے، اور پھر ہم نے طواف کیے، اپنی دعائیں مانگی، اور بہت کچھ بتاؤں کیا ہم نے کیا۔ وہاں پہ بار بار آب زمزم پیا، مکہ کی گلیوں کو دیکھا، بتاؤں کہ ابوبکر صدیق میں جمعے کی نماز پڑھی، دل کو بہت سکون پہنچا۔ ٹھیک ہے، جو میرے بھائی جن نے مجھے اپنی دعائیں کی تھی، جو میرے دماغ میں آیا، آپ لوگوں کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے، قطر کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ میرے بچوں نے دعائیں کی ہیں۔ اچھا، میں ایک اور چیز چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا عمرہ کیا کیونکہ میرا پہلا عمرہ تھا، اور دوسرا عمرہ میں نے اپنی والدہ کا کیا۔ میرے بیٹے جو ماشاءاللہ اس وقت 9 سال کا ہے، اس نے پہلا عمرہ اپنا کیا، اور اس نے دوسرا عمرہ میرے والد صاحب کا کیا۔ شاید اس سے عظیم عمرہ اور اس سے پیارا عمرہ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس سے پیارا تحفہ میرے والد صاحب کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا، میرے بیٹے نے عمرہ کیا میرے والد صاحب کا، میں بہت خوش ہوں۔ شاید یہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا میرے لیے تحفہ اللہ میاں نے مجھے دیا ہے، کیونکہ ہم جب مسجد عائشہ میں احرام باندھنے ہم لوگ گئے تھے، تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے دادا کا عمرہ کروں گا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا عمرہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ صبح سویرے نماز پڑھتے ہی ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے تھے مدینہ کی طرف۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر ہم لوگ جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دل بہت خوش تھا، سفر بھی بہت اچھا تھا، کافی چیزیں تھیں، بتاؤں کہ تقریباً ریگستان تھا، پہاڑ تھے، کوئی اتنی زیادہ راستے میں آبادی نہیں آئی، کیونکہ ہم لوگ جب یہاں مکہ سے نکلے اور اینڈ پہ جب ہم لوگ پہنچے تو تب وہاں پہ نارمل پیٹرول پمپس ہمیں ملتے تھے، لیکن کوئی اتنا زیادہ کوئی شہر مجھے نظر نہیں آیا۔ خالی مدینہ کافی ڈیولپڈ شہر ہے، جہاں پہ مسجد نبوی ہے، تو ہمارا اسٹاپ تھا۔ اچھا، میں آپ سے کافی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ قطر میں رہتا ہوں، اور میں نے جو اپنی گاڑی کو میں نے اچھا خاصا مینٹین کرایا تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا میں نے آن لائن ویزا لیا تھا، جو میں آپ کو پچھلے بلاگ میں بتا چکا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے 450 ریال کا ایک بندے کا ویزا لیا تھا، جس میں تمام چیزیں تھیں، جس میں انشورنس بھی ڈالی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی اتنا خاص ایکسپینس نہیں کرنا پڑا۔ ہاں، آخر جب میں سعودی ویزا جب میں کراس کر رہا تھا، انہوں نے 1 ہفتے کی میری گاڑی کی انشورنس کرائی تھی۔ ٹھیک ہے، آن لائن ویزا لینا بہت آسان ہے۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، کچھ نہیں کیا، سمپل فارمیٹ میں نے فالو کیا، اور اسے میں نے پر کیا فارم کو، اور پھر مجھے آن لائن ویزا ساری فیملی کا ایک کر کے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا سفر وہاں ہوئے، اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ ہے، مطلب ہماری طرح نہیں ہوتا کہ راستے میں کوئی شہر آ جائے، کچھ آ جائے، کیونکہ میرا خیال ہے شاید انہوں نے باہر انہوں نے مدینہ کو راستہ بنایا ہوا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ بچوں کو میں غزوہ بدر جہاں پہ ہوئی، غزوہ احد ہوئی، اور باقی چیزیں بھی میں بچوں کو دکھاتا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چھٹی ہم لوگوں کو بہت کم ملی تھی، اسپیشلی مجھے چھٹی بہت کم ملی تھی، اسی مجھے اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اپنی تمام چیزیں پوری کرنی تھی۔ لیکن میرا سب سے بڑا موٹیو تھا عمرہ، اور دوسری چیز تھی مسجد نبوی، اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے میں ان کی مسجد نبوی دیکھنا چاہتا تھا، ان کا روزہ مبارک میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے میری خواہش پوری کی، اور شکر اللہ الحمدللہ۔ چلیں، میرے راستے کے ساتھ آپ میرے ساتھ چلیں، اور میں ساتھ ساتھ آپ سے بہت سی باتیں کرتا جاؤں گا۔ شاید میں نے سفر کی ویڈیو اس وقت زیادہ ڈالی ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ باتیں کروں، کچھ بتاؤں آپ کو، کچھ انفارمیشن دوں۔ اچھا، مدینہ کے جانے کے لیے جیسے کہ بہت سی ویڈیوز بھری پڑی ہوئی ہیں، نقصک وہ ایپ ہے، وہ آپ کو ڈالنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتا ہے روزہ مبارک میں اندر جانے کے لیے، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اور میری وائف نے دونوں نے ہم نے یہ ڈال لی تھی۔ میرا تو اپوائنٹمنٹ تک 3 بجے آ گیا تھا، لیکن وائف کا ادھر جا کے ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ جس نے اللہ نے بلایا ہوا ہے، جس کو بلاوا تھا، وہ تمام ہم لوگ ریاض الجنہ گئے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ مدینہ انٹر ہو چکے ہیں، اور اپنی مسجد نبوی کی طرف گامزن ہے۔ میں ایک چیز بتاؤں، ٹیکنالوجی بھی عجیب، ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ سامنے مسجد نبوی آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکر اللہ کہ تو نے ہمیں یہ نظارہ دکھایا، شکر اللہ کہ تو نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی پارک کی، میں نے ہوٹل بک نہیں کرایا تھا ادھر، کیونکہ میں نے مکہ میں booking.com سے کرا لیا تھا کافی اچھا، لیکن میں نے کہا، مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ادھر جا کے کرانا، لیکن غلطی تھی، مجھے booking.com سے کرانے پڑیں گے۔ میں آپ کو سٹوری اس کی بھی سناؤں گا کسی دن، کیا پتہ اسی میں سنا دوں۔ ٹھیک ہے، میرا 3 بجے اپوائنٹمنٹ تھا، لیکن ساتھ ہی ہم لوگ تقریباً پہنچے تھے 12 بجے، 12 ساڑھے 11 بجے تقریباً
पहुँचे थे, ज़ोहर का टाइम हो रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग ऐसा करते हैं, नमाज़ पढ़ते और फिर उसके बाद होटल हम लोग बुक करा लेंगे। तो फिर आगे फिर हम लोग गए, हमने ज़ोहर की नमाज़ उधर अदा की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जाके नमाज़ पढ़ने का। बहुत ही प्यारी फीलिंग थी, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग थी। हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहे हैं, मेरी दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही हैं और सुकून आता है। ये छतरियाँ मैंने हमेशा टीवी पे अजान में देखी थी, जब मैंने रियलिटी में देखी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अल्लाह मियाँ इधर ही आ चुका हूँ। ठीक है, मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हम लोगों ने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे गए अपना होटल ढूंढने। हम जिस भी होटल जाते थे वो तमाम बुक थे। मदीना के चारों तरफ होटल्स बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ होटल्स की हालात इतने अच्छे नहीं है कि फैमिली के साथ रह जा सके। एक होटल मैंने बुकिंग ऑनलाइन पे देखा था, जब मैं उधर गया तो उन्होंने कहा जी बुकिंग कोई नहीं है, तो हम परेशान हो गए। एक बहुत अच्छी खातून थी जिन्होंने हमें गाइड किया कि अगर आप बुकिंग से करा लो तो मैं आपको होटल दे देती हूँ। हमने फ़ौरन booking.com गए और उधर होटल बुक किया। हम लोगों ने कमरे जाके साफ़ सुथरे हुए, फिर 3 साढ़े 3 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था वहाँ पे। मैं अंदर आ चुका हूँ। रियाजुल जना बताऊँ क्या, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 2 नफल हमने नफल पढ़े, बहुत ज़्यादा नफल पढ़े, 2 नहीं पढ़े, बहुत ज़्यादा नफल पढ़े। जितने बच्चों ने, मैंने, हम सारों ने अपने दिल की दुआएँ यहाँ पे मांगी, नफल पढ़े। जिस जिस बंदे का मुझे याद था उसका नाम लेके मैंने नफल पढ़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ पे बाद में उन्होंने हमें उठा दिया था कि जल्दी जल्दी करो क्योंकि पीछे भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। तमाम अपॉइंटमेंट लेके आए थे, उन्होंने स्लॉट बुक किए थे। जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे बैठ के खुतबा देते थे वो जगह देखी, मेरे आंखों में आंसू चलते जा रहे थे, मेरी दिल की धड़कन चलती जा रही थी। आप देख सकते हो बच्चे भी मेरे आगे थे क्योंकि लड़के थे मेरे, तीनों मेरे साथ थे। रश बहुत था, लेकिन अल्लाह ने, मेरी नीयत इतनी साफ़ थी कि उन्होंने जब मेरे साथ तीनों बच्चे देखे और एक बच्चा मेरी गोदी में देखा, उन्होंने मुझे उस लाइन में कर दिया जहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्ग वगैरह जाते। उन्होंने कहा था आपके साथ बच्चे, आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर जब आया तो मैं बिल्कुल करीब से अपने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देख सका, अपने रसूल का रोज़ा मुबारक देख सका। ये देखिए ये सामने आ चुका है। मेरे बच्चे भी देख के हैरान हो गए, मेरे बच्चे भी देख के खुश हो गए। हम लोग बहुत बहुत बहुत, ये एक बहुत ही ऐसा मौका था कि हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग कुछ नहीं बता सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने वापसी की। वापसी करके मैं जो देखता था छतरी जब बंद होती है जब खुलती है, मैंने अपनी नेचुरल आंखों से देखा। ये एक किस्म का, मैं कहता था यार ये वाकई मैं देख रहा हूँ, वाकई ये हो रहा है मेरे सामने। ठीक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंजर था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोग वहाँ पे बाहर गए। बाहर से हमें एक पाकिस्तानी होटल मिला, उधर से हमने खाना खाया, क्योंकि मक्का में मुझे इतना अच्छा खाना वैसा नहीं मिला पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पे मदीना के बाहर जब हम लोग थोड़ा सा निकले रोड क्रॉस करके तो पाकिस्तानी होटल, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, रात का टाइम हो चुका था, हम पहले आए, असर पड़ी, कमरे में गए, कुछ आराम किया, फिर इशा पढ़ने के लिए हम इधर आ गए क्योंकि मेरी बीवी का टाइम इशा के बाद का था। मेरी बीवी चली गई थी, मैं बच्चों को लेके यहाँ ग्रीन गुंबद के सामने बैठ के सिर्फ दुआएं मांगता रहा। जिसकी दुआएं, मैंने बड़ी दुआएं मांगी, बच्चे भी मेरे साथ दुआएं मांगते रहे, कुछ बच्चे खेले, ऐसा लगता था कि एक मेला लगा हुआ है। जब मेरी वाइफ अंदर गई तो उन्होंने यहाँ पे था, ख़वातीन का उन्होंने बहुत ही डिफरेंट कर दिया है। ख़वातीन की उन्होंने आगे चादरें लगा दी। मर्दों के जब मैं गया था अंदर तो उस वक्त चादर नहीं थी। अच्छा जी, हम लोग बाहर बैठ के दुआएं करते थे। थोड़ी देर में मेरी वाइफ बताऊँ कि अपनी दुआएं, मतलब जना पे नफल भी पढ़ आई, ठीक है, रोज़ा मुबारक से भी हो आई, वो देख के बाहर आई। और उसके बाद फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा उम्रा, मेरी मस्जिद नबवी की ज़ियारत बताऊँ क्या जो थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई। ठीक है, हमारी आखिरी रात है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला सुबह वापस दोहा को रवाना होंगे। मेरा उम्मीद है आपको ब्लॉग भी अच्छा होगा। मैं आगे का भी सफ़र आपसे ज्वाइन करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसका एक पार्ट ख़त्म करता हूँ। ठीक है, कि आप लोग देखें, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही खूबसूरत रात गुजारूँगा। वो कैसे गुजारूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। कितना हसीन, कितना खूबसूरत मंज़र है। शायद हर रात मेरी इसी मंज़र के सामने गुजरे, लेकिन इसका मुकाबला कोई भी नहीं हो सकता। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह को कि मुझे मौका दिया कि मैं रात को सोऊंगा तो मेरे प्यारे नबी का रोज़ा मुबारक मेरे बिल्कुल पास होगा और जिसको बार बार मैं देखता रहूँगा। ठीक है, आगे की वीडियोस भी आप लोग देखते रहो, होता है क्या। ठीक है, मे बी मैं इसे वीडियो का इख्तिताम ना करूं या कर दूं, क्योंकि डिपेंड्स की कितनी एडिटिंग मुझे करनी पड़ती है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार करिएगा। ठीक है, ओके जी, देखते हैं आगे क्या होता है।
اتنا حسین منظر ہے، اتنا حسین منظر ہے، میری آنکھ نہیں ہٹتی۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس خاتون کا جس نے ہمیں آئیڈیا دیا، اور جب اس نے ہمارے دیکھا ہم فیملی ہے، اس نے کہا میں نے آپ کو حرم کے سامنے والا کمرہ دیا ہے جہاں پہ آپ کو حرم سارا دن نظر آتا رہے گا، اور میں یقین کرو شکر گزار ہوں۔ اللہ میاں ان کی بھی بہتری کرے جنہوں نے ہمیں یہ کمرہ دیا، میں بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے بچے بھی، ہم لوگ وہاں پہ عشاء، ہم لوگ جب عصر کی پڑھنے کے بعد آ کے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تھوڑے لیٹ جائیں گے، لیکن نہیں، ہم لوگ سامنے بس دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر رات کو جب ہم لوگ سو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری رات میں تو جاگا رہا، میرا بیڈ ادھر تھا، میں سامنے بیٹھ کے صرف بتاؤں کہ مسجد نبی کو دیکھتا رہا۔ میرا دل بال بال دھڑکتا تھا، خوش ہوتا تھا، میں کیا بتاؤں میری کیا کیفیت تھی اس میں۔ ٹھیک ہے، صبح سویرے ہم لوگ اٹھے، بتاؤں کہ اذان ہوئی، ہم لوگوں نے جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، کیونکہ ہم نے آج واپسی کرنی تھی، اور میرا رہا تھا کہ آج میں کل بالکل جو میرا نیکسٹ ڈے تھا مسجد نبوی کا، اس دن میں پورے دن ڈرائیو کر کے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ اللہ نے مجھے ہمت دے دی تھی۔ میں لوگوں کی باتیں جو میں آتا ہوا ڈر رہا تھا، جاتے ہوئے مجھے اللہ نے ایسی ہمت دی کہ میں نے کہا یار سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک دن میں ایک بندہ ٹریول کر سکتا ہے۔ کتنی حسین صبح ہے، کتنا پیارا ہے، تو کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، بچوں نے ان کو دانا بھی ڈالا، بتاؤں کہ کتنا مزیدار ہے۔ ہم لوگ باہر کافی دیر ادھر کے، پھر ہم لوگ اس کے بعد پھر گئے پاکستانی ہوٹل میں ناشتہ کرنے، وہاں پہ انڈا آملیٹ ہم نے اور چنے اور نان منگوا کے کھایا۔ بچے دیکھ لو کتنا انجوائے کر رہے ہیں، شاید یہ میرے بچوں کے لیے سب سے حسین سفر ہے، ایسا سفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آ گیا میرا ناشتہ، کیسا لگ رہا آپ کو؟ اچھا جی، ہم لوگ جی لاسٹ الوداع کہنے لگے ہیں، اوپر کھڑے ہو کے بیگز اپنے نیچے لینے آئے تھے اور اپنی طرف سے ہم لوگ جانے لگے تھے۔ میں نے نیچے کاؤنٹر پہ جا کے چیک آؤٹ کیا، اور پھر اپنے سفر کو ہم لوگ گامزن ہو گئے اور ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ اچھا، یہاں سے جو مکہ ٹو ریاض ہے یہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے کا ہے، لیکن ہمارا سفر کچھ زیادہ لمبا ہوا تھا کیونکہ ہم بہت سے سٹاپس پہ رکتے تھے، پیٹرول ڈلواتے تھے، کچھ کھاتے تھے، کچھ پیتے تھے، بتاؤں کہ کچھ رکتے تھے، کچھ ویڈیوز بناتے تھے، بتاؤں کہ اور اس میں جاتے تھے، لیکن راستے میں بالکل پہاڑ تھے، پتھری پہلے پہاڑ تھے، یا پھر بتاؤں ریگستان تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، خالی ریاض گئے تو ریاض تو آپ کو پتہ کافی ڈیولپڈ ہے، ادھر تو کافی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی چیزیں ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے کھایا بھی کیا۔ ایک بہت پرانا ہمارا برانڈ تھا پاپائز، جو ہمارے قطر میں ختم ہو گیا، ہم اس کی کیجن فرائز کے بہت دیوانے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ ہم نے جا کے، اچھا راستے میں ہم نے یہاں پہ رک کے ہم نے پلاؤ اور یہاں پہ ایک سالن منگوایا تھا، جو مٹن سالن منگوایا تھا، وہ ہم نے کھایا تھا، بڑا مزے کا تھا، لذیذ تھا۔ سوری میں ویڈیو اتنی خاص نہیں بنا سکا۔ ٹھیک ہے، یہ ایریا تھا، دیکھو اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ میں ایک ہوٹل ہے اور ایک گروسری شاپ ہے، موسٹلی یہاں پہ زیادہ تر یہی چیزیں ہیں۔ یہ ویڈیوز ہے میرے بڑے بیٹے نے بنائی تھی کارنامہ، اس کے اس لیے اتنی پراپرلی اینگل سے نہیں بن سکی، اور آپ آوازیں ریگولر سنتے رہو، بچوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی پہلی جو مکہ کی ویڈیو کی تھی اس میں نے الہی تیرے ادھر پہ وہ میں نے نعت ایڈ کی تھی، لیکن میرا کاپی رائٹ آ گیا، تو میں نے کہا تھا اس دفعہ میں کوئی نہیں کروں گا۔ ہم لوگ کھا پی کے پھر اپنے راستے کو روانہ ہو گئے، راستے میں دیکھتے دکھاتے گئے، اتنا کچھ تھا تو نہیں کیونکہ ریگستان تھا جیسے بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے، بتاؤں کہ شام ہو گئی تھی۔ شام کو ہم لوگ تقریباً ہم لوگ کیونکہ رکتے، ہم لوگ صبح ادھر 9 بجے سے نکلے تھے، ہمارا جو سفر 5 گھنٹے کا تھا وہ تقریباً 12 گھنٹے کا بن گیا، کیونکہ ہم لوگ وہاں سے کھاتے پیتے اور گھومتے گھراتے رکتے ہوئے نکلے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ جو ریاض پہنچے، ریاض میں ہم نے پاپوائز کھایا، جیسے میں آپ کو بتا چکا انٹائرلی ٹیسٹی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سفر اپنا قطر کی طرف دوبارہ ہم لوگوں نے شروع کیا۔ شکر اللہ الحمدللہ سب خیر و عافیت سے ہو گیا، کوئی پرابلم امیگریشن میں نہیں۔ اور میں تمام کہوں گا جتنے دوست سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتا، مشکل ہوتا ہے، بالکل نہیں، اللہ کا بلاوا ہونا چاہیے اور آپ میں ہمت ہونی چاہیے۔ پلیز میرا ولاگ کیسا لگا مجھے بتائیں، اور میرے ویڈیوز کو لائک کرو، میری ویڈیوز کو شیئر کرو، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا۔